نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وقال الله تعالى: وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم وائس پریزیڈنٹ تحریک منہاج القرآن، محترم بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد اقبال صاحب، پریزیڈنٹ منہاج القرآن ویمن لیگ پاکستان، محترمہ مسز فرح ناز صاحبہ، جنرل سیکریٹری منہاج القرآن ویمن لیگ پاکستان، محترمہ سدرہ کرامت صاحبہ، منہاج القرآن ویمن لیگ پاکستان کی اور جملہ ویمن لیگ کی وہ تمام تنظیمات جو آن لائن بھی اس اجلاس میں شریک ہیں، مختلف رسپانسبلٹیز پر خدمات سر انجام دینے والی تحریک منہاج القرآن ویمن لیگ کی عظیم بہنیں، تمام شعبہ جات اور نظامتوں، زونز، ڈسٹرکٹ، تحصیل اور یو سی لیول تک کی تمام تنظیمات کی نمائندہ خواتین جو آج کے اجلاس میں تشریف لائیں، اور بالخصوص نظامت دعوت، تربیت، عرفان القرآن، MSM، عرفان الہدایہ اور تمام ویمن لیگ کے وہ شعبہ جات جن کی کاوشوں اور جد و جہد مسلسل کے نتیجے میں اس سال اللہ رب العزت کی توفیق سے انہیں میلاد مہم کا وہ سارا لٹریچر، گائیڈ لائنز، بکلیٹس اور وہ رہنما اصول اور دیگر ہدایات اور تعلیمات جو مرکزی ویمن لیگ منہاج القرآن پاکستان کی طرف سے جاری کی گئیں، 2020 کی میلاد مہم کے سلسلے میں کی جانے والی اس کاوش پر اور عظیم گائیڈ لائنز پر اور اس مختصر سے ڈاکیومنٹ پر جو انہوں نے ترتیب دیا، بنایا، تیار کیا اور یقیناً آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ کو گائیڈ لائنز فراہم کی اور یقیناً اس پر تربیت بھی کی ہوگی، ٹریننگ بھی دی ہوگی. اللہ رب العزت ان کی اس عظیم کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں یقیناً اس دفعہ کے میلاد مہم کا جو پورا پروگرام انہوں نے 2020 کے لیے جاری کیا، میں منہاج القرآن ویمن لیگ کی پوری ٹیم کو اور محترم بریگیڈیئر صاحب کو مبارک دیتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں پروفیشنل اپروچ کے ساتھ گائیڈ لائنز مہیا کرنے کی اور توفیق دے، اور منظم انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہم کے طور پر منعقد کرنے کی
جو توفیق دی ہے اس میں کامیابی بھی عطا کرے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی یہ پورا ماہ ربیع الاول ایک منظم انداز سے ہر شعبہ جس کی گائیڈ لائنز آپ کو مہیا کی گئی ہیں وہ اس کی روشنی میں اپنی محافل، اپنے پروگرامز، اپنی ایکٹیویٹیز آرگنائز کرے گا، منعقد کرے گا، ان حلقات کو اسی طریقے سے مزین کرے گا جو گائیڈ لائنز میں دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم نے اس نظم اور نسق کے ساتھ آرگنائزڈ مینر میں اس ڈسپلن کے ساتھ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ نے ان سینکڑوں حلقات کو، ہزاروں حلقات کو منعقد کیا، ایگرز نے اپنے بتائے ہوئے پروگرام کے مطابق چھوٹے بچوں کے لیے وہ محافل میلاد کا انعقاد کیا، ایم ایس ایم کے طالبات نے اسی طرح اگر آرگنائز کیا، آپ کی تحصیلات سے لے کر نیچے پی پی حلقات سے اور نیچے یو سیز لیول پر، وارڈ لیول پر، یونٹ لیول پر اگر چھوٹے چھوٹے اپنے علاقوں میں، قصبوں میں، گلیوں میں، مختلف گھروں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی یہ رونق اور یہ شمعیں روشن کرتے چلے گئے، اور اگر ہر شمع سے روشنی حضور شیخ الاسلام کے بتائے ہوئے اس منہاج کی آ رہی ہو اور اس منہاج القرآن کے عطا کردہ طرز عمل کی جھلک ہر جگہ نظر آ رہی ہو، آپ ان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے چراغ بھی روشن کر رہے ہوں اور دوسری طرف انہیں مصطفی انقلاب کی عظیم کارکن بھی بنا رہے ہوں، انہیں فکر بھی دے رہے ہوں، انہیں محبت کے جام بھی پلا رہے ہوں، ادب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکھا رہے ہوں، اور ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں چھپے ہوئے پیغام انقلاب بھی گھول گھول کے پلا رہے ہوں، ان کی فکر کی بھی آبیاری کر رہے ہوں، ان کی سوچ کی بھی آبیاری کر رہے ہوں، ان کے نظریے کو بھی پختہ کر رہے ہوں، ان میں آنے والی نسل کے اندر اس سوچ کو، فکر کو، ادب کو، محبت کو، نسبت کو، تنظیم کو، انتظام کو اور منہاج القرآن کی فکر کو اور اس مقصد کو اگر منتقل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو ہم نے محبت ادا تو کر دی مگر اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ اگر اس پروگرام کے مطابق آپ نے اپنے حلقات بھی قائم کیے، جو ڈائریکشنز اس میں دی گئیں، جس انداز سے آپ کو اے بی سی ڈی کی طرح پوری گائیڈ لائنز مہیا کی گئیں کہ حلقات کیسے قائم کرنے ہیں، دعوت کیسی دینی ہے، موضوعات کیا ہونے چاہیے، تیاری کیسی ہونی چاہیے، کتنا حصہ کس ٹاپک یا کس موضوع کو دینا ضروری ہے اور کتنا حصہ اپنے مقصد پر صرف کرنا ضروری ہے اور کتنا حصہ پھر تحریک کا، مشن کا، اس مصطفی مشن کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اس پیغام کو امت تک عام کرنے والے مشن منہاج القرآن کا، حضور شیخ الاسلام کی زبان سے، ان کے الفاظ سے، ان کی کتاب سے، ان کے انداز سے پھر عامت الناس میں ہر بیٹی اور بہن کے دلوں میں منتقل کرنا آپ کا فرض ہے۔ اگر اس انداز سے، میں سمجھتا ہوں آپ نے اس سال ہزاروں نہیں اگر سینکڑوں محافل بھی اس منظم انداز سے فوکس ہو کر اپنی مقصدیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور نتیجہ خیزی کے عزم مصمم کے ساتھ لبریز ہوتے ہوئے اگر منعقد کر دیے تو آپ ایک سفر
ایک قدم آگے منزل کی طرف آپ رکھ دیں گے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، اگر آپ کی روح آپ کے جسم سے آپ کی مقصدیت کی روح نکل جائے تو جسم تنہا رہ جاتا ہے، وہ الفاظ کا مجموعہ رہ جاتا ہے۔ الفاظ محبت نہیں منتقل کر سکتے، الفاظ صرف جلا بخشتے ہیں، الفاظ کانوں کی سماعت کا سما کرتے ہیں، الفاظ مجمع کو اکٹھا کرتے ہیں، الفاظ ابلاغ کے لیے کام آتے ہیں، الفاظ فصاحت کے لیے کام آتے ہیں، الفاظ پیغام رسانی کے لیے کام آتے ہیں، الفاظ معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے کام آتے ہیں، الفاظ آپ کا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے کام آتے ہیں۔ لفظ محبت ہو یا عشق ہو، اگر روح موجود ہوگی تو دلوں میں اتریں گے، اگر روح نکل جائے گی تو الفاظ کانوں تک رہ جائیں گے۔ مصطفی انقلاب اور تحریک منہاج القرآن کا پیغام یہ الفاظوں تک رہتا تو آج آپ کے اندر، آپ کے دلوں میں، آپ کی اولادوں میں، آپ کی نسلوں میں چراغ عشق مصطفیٰ اس طرح نہ جل رہے ہوتے جو حضور شیخ الاسلام نے جلائے ہیں۔ وہ کیوں جلائے ہیں، کیسے جلائے ہیں، کس طرح جلائے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام کے الفاظ اس وقت تک نہیں نکلتے جب تک وہ روح کی شکل اختیار کر کے دل سے نہ نکلے۔ اس عشق مصطفیٰ کو دل میں اتارنا ہے، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں اتارنا ہے، مودت اہل بیت اطہار کو دل میں اتارنا ہے، نسبت در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں اتارنا ہے، تعلق بالقرآن کو، تعلق باللہ کو، تعلق بالقرآن کو، بالرسول کو، باہل بیت کو، بالصحابہ کو، بالعلم کو، مودت کو، مواخات کو، اخوت کو، فتوت کو، اس تعلق کو دل کے آئینے میں اتار دیں، زبانوں تک نہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماہ میلاد کو منانے کا اور جشن میلاد مصطفیٰ کو سجانے کا، منانے کا جو فلسفہ تھا وہ صرف فلسفے تک نہیں رہنے دیا، جو نظریہ تھا، جو عقیدہ تھا وہ صرف عقیدے تک نہیں رہنے دیا بلکہ اسے کلچر بنا دیا، ثقافت بنا دیا، آپ کا رہن سہن بنا دیا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بنا دیا، آپ کا طرز زندگی بنا دیا، آپ کا طرز سوچ بنا دیا، آپ کا لباس بنا دیا، آپ کی سوچ بنا دی، فکر بنا دی، اور اس سے بڑھ کر آپ کی سانس جشن میلاد مصطفیٰ بن گئے۔ ہر سانس میں حضور کا ذکر ہو، ہر سانس میں حضور کی نسبت کا تذکرہ ہو، ہر سانس میں حضور کے شمائل مقدسہ کا ذکر ہو، ہر سانس میں حضور کے خصائص کا ذکر ہو، ہر سانس میں حضور کے اخلاق مطہرہ کا ذکر ہو، ہر سانس میں سیدہ کائنات کا ذکر ہو، ہر سانس میں سیدہ زینب کا ذکر ہو، ہر سانس میں اہل بیت اطہار کا ذکر ہو، صحابہ کرام کی مودت اور ادب کا ذکر ہو۔ وہ سانس جو آپ لیتے ہیں، اس سانس کا نام منہاج القرآن ہے، اس سانس کا نام منہاج القرآن ہے، اور جن فضاؤں میں یہ سانس لے رہے ہیں وہ سانس مصطفی انقلاب کے اس مشن کی ہوا ہے، فضا ہے۔ آپ مصطفی فضا میں رہ کر منہاج القرآن کی سانس لیتے ہیں، اور جو دل آپ کو اس قابل کرتا ہے کہ اب سانس لے سکیں، اس کا نام شیخ الاسلام۔ میں اس سلسلے میں سب سے پہلے جو گزشتہ سال آپ نے ہزاروں کی تعداد میں محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کی اور بہت خوبصورت انداز سے کی، ایک انقلاب برپا کیا،
گلی گلی نگر نگر ان علاقوں میں بھی وہ منعقد ہوا جہاں پہلے کبھی رواج نہ تھا. اس پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ رب العزت آپ کی ہمت میں اور حوصلہ فرمائے. اس کے بعد ہماری منہاج القرآن ویمن لیگ کی مرکز سے لے کر نیچے گراس روٹ لیول تک جو آن لائن ایکٹیویٹیز منعقد ہوتی رہیں اور جس انداز سے ایک منظم پروگرام کے مطابق ہر شعبے کے اپنے اپنے ڈیڈیکیٹڈ پروگرامز، ٹریننگ پروگرامز، آپ کے مختلف تربیتی پروگرام منعقد ہوتے رہے، اور کووڈ کے دنوں میں، لاک ڈاؤن کے دنوں میں جس منظم انداز سے صرف شروع نہیں کیا بلکہ اس کی ابتدا کی، میں اس عزم پر اور اس سکسیسفل لانچ کے اوپر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے ایک مثال قائم کی، ایک اوپننگ دی، راستہ کھولا، اور جس کو باقی شعبہ جات اور فورمز نے بھی فالو کرنا شروع کر دی. اس پر بھی آپ کو مبارک ہو. اب جو اہم میٹر ہے، جو میں نے شروع میں ابتداءً اس گفتگو میں اسے کور کرنے کی کوشش کی، اس سلسلے میں میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آیت کریمہ اللہ کی توفیق سے میں نے تلاوت کی، اس کے تناظر میں ایک نقطہ ہے جو غور سے سنیے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجات مقرر کیے گئے. پھر دوسرے مقام پر فرمایا اور سب کے لیے نیک اور بد، خواہ وہ نیک ہوں یا بد ہوں، اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے جو وہ پوری زندگی کرتے رہے، اللہ رب العزت جنت یا دوزخ میں الگ الگ ان کے درجات مقرر فرمائے گا، اور اللہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا. اور اینڈ پہ فرما دیا کہ ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. مطلب یہ سمجھ لیں کہ ان دو آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، کہ اے میرے محبوب علیہ السلام کے امتیوں، سن لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے کبھی غافل نہیں ہوتا، اور جو تم کرتے ہو ان اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں مختلف درجات، تمہارے مقامات کی شکل میں لکھ دے گا. اب یہاں سے ہمیں ایک بات سمجھ آئی کہ اعمال کے درجات ایک جیسے نہیں ہوتے. اعمال کے درجات میں فرق ہوتا ہے. کسی کے درجات زیادہ ہوتے ہیں اور کسی کے درجات کم ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرما دیا ان درجات کا دار و مدار تمہارے ان اعمال پر ہے جو اس دنیا میں کرتے ہو. یہ بات سمجھ لی. اب یہاں پر میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اعمال ہم اس دنیا میں کرتے ہیں، پہلے میں نیکی کے اعمال کا تذکرہ کرتا ہوں. جو نیکی ہم کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو طہارت اختیار کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو ریاضت کرتے ہیں، جو خدمت کرتے ہیں، جو بھلائی کرتے ہیں، جو چیریٹی کرتے ہیں، جو عبادات ہم دن رات بجا لاتے ہیں، خواہ وہ حج ہو، خواہ وہ عمرہ ہو، خواہ وہ فرائض ہوں، خواہ وہ نوافل ہوں، خواہ وہ خدمت انسانیت ہو، خواہ وہ حقوق العباد کے زمرے میں آئے، خواہ وہ حقوق اللہ کے زمرے میں آئے، والدین کی خدمت ہو،
یا اللہ والوں کی خدمت ہو، اللہ کے دین کی خدمت ہو، نصرت دین کا کام ہو، تحریک کا کام ہو، مشن کا کام ہو، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر خدمت سر انجام دے رہے ہوں، اللہ اللہ کر رہے ہوں، یا کچھ لکھ رہے ہوں، انسانیت کی خیر کا کوئی قدم اٹھا رہے ہوں، یا خیر کے کام کر رہے ہوں، سمجھ لیں کہ ہر عمل اپنی ذات میں ایک نور رکھتا ہے۔ ہر عمل اپنی ذات میں ایک نور رکھتا ہے۔ اب آپ سنیے، نور، آپ نے تقوی اختیار کیا، تقوی کا بھی ایک نور ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، آپ کے روزہ کا بھی ایک نور ہے۔ آپ نے اللہ کا ذکر کیا، اس ذکر میں بھی ایک نور ہے۔ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہے، وہ ذکر بھی ایک نور دے رہا ہے۔ آپ جشن میلاد النبی میں مصروف ہو گئے، حضور کا میلاد منانا بھی وہ نور ہے۔ حضور کا میلاد منانا بھی نور ہو گیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محافل میلاد مناتے رہے، ذکر مصطفیٰ کرتے رہے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ ذکر مصطفیٰ وہ عبادت ہو گئی۔ آپ ساری رات محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، اللہ رب العزت نے نامہ اعمال میں اللہ اللہ لکھ دیا۔ پتہ کیا چلا؟ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے۔ محبوب جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ محبوب کا نام جو چرچا کرتا رہا، جو ڈنکے بجاتا رہا، جو حضور کی محبت کا، اتباع کا، اطاعت کا، سنت کا، نسبت کا پیغام دیتا رہا، ہر پیغام ایک نور بن گیا، ہر محفل ایک نور بن گئی، ہر ذکر ایک نور بن گیا۔ تقوی کا نور مل گیا، طہارت کا نور مل گیا، روزوں کا، عبادات کا نور ملتا چلا گیا۔ پھر والدین کی خدمت کی، نور مل گیا، بڑوں کا ادب کیا، نور ملتا چلا گیا، سجدوں میں سر جھکاتے رہے، نور ملتا رہا، پھر اللہ اللہ کرتے رہے، نور ملتا رہا، غیبت چھوڑ دی، نور مل گیا، کدورت چھوڑ دی، نور مل گیا، کذب چھوڑ دیا، جھوٹ چھوڑ دیا، نور مل گیا، سچائی کا دامن تھام لیا، نور مل گیا، پھر کچھ قلم سے لکھ لیا، اللہ کے لیے نور مل گیا، حضور علیہ السلام کے لیے لکھتے رہے، نور ملتا رہا۔ پتہ چلا کہ آپ جو سینکڑوں ہزاروں اپنے اعمال اس دنیا میں بجا لاتے رہے، ہر عمل جو اپنے اندر کا نور تھا وہ آپ کو منتقل کرتا چلا گیا۔ جب عمل ختم ہوئے تو ادھر عمل ختم ہوتے ہیں، ادھر آپ کا جو بشری لبادہ ہے وہ تنہا نہیں رہتا، اندر نور کا چراغ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بشری لبادہ اگر نور کے بغیر ہوگا تو ظلمت ہوگی، جس کے اندر ظلمت ہوگی تو وہ تاریک ہوگا، جس کے اندر نور ہوگا تو وہ روشن ہوگا۔ جس میں نور آ گیا اسے سراجم منیرہ کی بارگاہ کا فیض مل رہا ہے، قمرم منیرہ کی بارگاہ کا فیض مل رہا ہے، بدرم منیرہ کا فیض مل رہا ہے۔ سراجم منیرہ اس لیے کہا کہ میرے محبوب بھی نور ہیں، جن کو میرے مصطفیٰ مل جائیں وہ بھی نور والا ہو جاتا ہے۔ اب آگے چلیے، بات یہ ہے عمل میں کیا چیز تھی جس نے نور بنا دیا۔ اب اس پہ غور کیجیے، میں نے نور کی بات کر لی، اب عمل میں کیا چیز تھی جس نے نور بنا دیا؟ عمل میں وہ کون سا فارمولا آپ نے اڈاپٹ کیا کہ وہ نور بن گیا؟ بس اس بات پہ غور کر لیں، اس کے اندر بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے۔ اگر عمل میں نیت نکل جائے تو عمل مردہ ہو جاتا ہے، عمل میں نیت نکل جائے تو عمل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب نیت عمل کی جان ہوتی ہے، جان جسم سے نکل جائے تو جسم بے جان اور مردہ ہو جاتا ہے، اور نیت وہی ہے جو خدا جسے دیکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا، تمہیں بنتا سورتا نہیں دیکھتا، تم جس طرح کے بھی لباس پہنو اس کا خدا سے کوئی غرض نہیں، اسے لباس التقویٰ چاہیے،
وہ تو تمہارے دلوں کو اور چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے عبادت تو کر رہے ہو. وہ پوچھتا ہے کہ فرشتوں دیکھو عبادت تو کر رہے ہو, نیت کیا ہے؟ میلاد تو منا رہے ہو, نیت کیا ہے؟ محفل تو سجا رہے ہو, نیت کیا ہے؟ خدمت دین تو کر رہے ہو, نیت کیا ہے؟ اللہ اللہ تو کر رہے ہو, نیت کیا ہے؟ ڈنکے تو بجا رہے ہو, نیت کیا ہے؟ بے مثال ایک خطیب اعظم تو بن بیٹھے ہو, خطابت کے عروج پر بیٹھے ہو, مگر اس خطابت میں نیت کیا ہے؟ فصل الکلام بھی ہے, نیت کیا ہے؟ گفتگو کا ڈھنگ بھی ہے, نیت کیا ہے؟ تربیت کر رہے ہو پر نیت کیا ہے؟ مشن کی راہ پر چل رہے ہو, نیت کیا ہے؟ ہزاروں محفلیں سجا دیں, نعت خوانی کر رہے ہو, یا نبی سلام علیکہ پڑھ رہے ہو, نیت کیا ہے؟ اب یہاں پر میں آپ کو پہلے ایک حدیث شریف کی روایت پیش کرتا ہوں, پھر ہم آگے چلیں گے. یہ امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے, اور ان ابی عثمان النہدی وہ راوی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث سنی. میری سماعت کی نظر ہوئی, اور وہ حدیث شریف یہ تھی کہ اللہ رب العزت بے شک بندہ مومن کے لیے ایک نیکی کے بدلے میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دے گا. آپ نے 700 گنا تک تو سنا ہے, تو اللہ رب العزت اپنے بندہ مومن کی ایک نیکی کے بدلے میں, امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے, مسند میں آئی ہے, کہتے ہیں ایک نیکی کے بدلے میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دے گا. آپ فرماتے ہیں جب یہ روایت میں نے سنی تو میں نے خواہش کا اظہار کیا, اور میں نے حج کا ارادہ کیا. میں نے حج کی نیت کر لی, اور نیت میری یہ تھی کہ مولا میں اس دفعہ حج پہ اس لیے جا رہا ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جائے. جب میں ان سے ملوں تو ان سے پوچھوں کہ اپنی زبان سے خود سنائے میرے محبوب نے کیا فرمایا. اب یہ نیت کر کے وہ چل پڑے. اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات ہوئی, اور پھر انہوں نے ملاقات کا سبب پوچھا, تو وہ عرض کرنے لگے میں حج پر سیدنا ابو ہریرہ اس لیے آیا ہوں کہ میری نیت یہ تھی کہ آپ سے ملاقات کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ڈائریکٹ لینا چاہتا تھا. آپ نے فرمایا تم نے کیا سنا ہے؟ ابو عثمان النہدی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ روایت جو مجھ تک پہنچی وہ یہ کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندہ مومن کی اگر ایک نیکی کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایگزیکٹلی اس طرح نہیں ہے. آپ نے عرض کیا ہو سکتا ہے کہ راوی کو بیان کرنے میں کوئی مغالطہ ہو, تو میں آپ کی زبان مبارک سے ایگزیکٹ سننا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا. وہ کہنے لگے حدیث شریف جو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بے شک اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو ایک نیکی کے بدلے میں قیامت کے دن 20 لاکھ نیکیاں لکھ دے گا. 20 لاکھ نیکیاں لکھ دے گا. میں سن کے کانپ گیا, پھر قرآن مجید کی تلاوت کر دی, آیت پڑھ دی. فرمایا جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے دے, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے دے پھر وہ اس کے لیے اسے کئی گناہ بڑھا دے گا. وہ جو کئی گنا بڑھا دے گا, فرمایا اللہ رب العزت بعض اوقات اتنا کریم ہو جاتا ہے, اتنا
کرم فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے. یہاں 700 گنا کا ذکر ایک جگہ آیا ہے، مگر کبھی کبھی اس کا کرم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کسی کے لیے 10 لاکھ لکھ دیتا ہے، اور کبھی کبھی اتنا کرم بڑھ جاتا ہے کہ کسی کے لیے ایک نیکی کے بدلے میں 20 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا. اب یہاں پہ سمجھنے کی وہی جو میں بات کر رہا تھا، ایک نیکی، میری بات کو ریپیٹ کریں، ایک نیکی اپنے ساتھ ایک نور لے کر آئی، جس کے نامہ اعمال میں وہ نیکی 10 لاکھ گنا ہو گئی. سمجھ لیں وہ ایک نور 10 لاکھ گنا نور میں بدل گیا. کسی کو ایک نیکی کے بدلے میں ایک نیکی مل رہی ہے، کسی کو 10 مل رہی ہے، کسی کو 100 مل رہی ہے، کسی کو 1000 مل رہی ہے، کسی کو لاکھ مل رہی ہے، کسی کو 10 لاکھ مل گئی، کسی کو 20 لاکھ مل گئی. تو ہر نیکی ایک نور دے رہی تھی. وہ نور بندہ مومن کے دل میں منتقل ہو رہا تھا، اگر مردہ تھا تو زندہ ہو رہا تھا. اس لیے فرمایا اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہو نورا یمشی بہ فی الناس. وہ جو دل مردہ ہو گئے تھے اسے توفیق ملی، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا لیا، وہ نیکی ملی، اس کے بدلے میں اس کے دل کو ایک نور مل گیا. وہ پھر مناتا رہا، پھر نور مل گیا، پھر ہر رات مناتا رہا، ہر رات نور مل گیا، پھر 2 نفل بھی پڑھتا رہا، پھر نور مل گیا، پھر اللہ کے دین کی خدمت بھی کرتا رہا، نور مل گیا، پھر اللہ والوں کی کتابیں بھی لوگوں تک پہنچاتا رہا، دین کا پیغام بھی دیتا رہا، خطاب بھی کرتا رہا، لوگوں کی کایا بھی بدلتا رہا، لوگوں کو مشن کی طرف، حق کی طرف، اللہ کے رسول کی محبت سے چلنے والے مشن کی طرف راغب بھی کرتا رہا. وہ نیکیاں بڑھتی رہیں. جب وہ مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، وہ ایک نہیں کئی 1000 گنا نیکیوں کا نور دل میں آ چکا تھا. گیا تھا تاریکی تھی، آیا ہے اجلا ہوا آیا ہے. پوچھا ہاں کچھ تو ہیں جن کو نیکی کے بدلے میں نور ملتا ہے، کچھ ہیں دیکھنے میں ایک نیکی کرتے ہیں اس کے ہاں 20 لاکھ گنا نور مل رہا ہوتا. اب یہاں پر بات کس چیز میں ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ نہیں کہ میں فاضل ہو گیا یہ کافی نہیں. یہاں سے تو فتنہ شروع ہو گیا، یہاں تو آزمائش شروع ہو گئی. میں منصب پر فائز ہو گئی، میں صدر بن گئی، مبارک ہو. نہیں، میں تو فاضلہ بن گئی، مبارک ہو. میں تو ناظمہ بن گئی، مبارک ہو. میں تو منصب پر فائز ہو گئی، مبارک ہو. میں نے 10 محافل بنا لی، مبارک ہو. میں نے 10 خطابات کر لیے، مبارک ہو. نہیں، مبارک اس دن جب نامہ اعمال کھلے تو وہاں کچھ لکھا ہوا. اب یہاں پر سیدنا مصعب بن عمیر کا واقعہ بیان کرتا ہوں. سیدنا مصعب بن عمیر کا آپ نے تذکرہ کئی دفعہ سنا ہے. وہ کون تھے؟ وہ دار ارقم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے والے اوائل نوجوانوں میں سے تھے. کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ حدیث شریف میں آتا ہے بہت بڑے امیر زادے تھے. باپ بھی امیر تھا، ماں بھی امیر تھی. والدین ان کے نخرے اٹھاتے ہوئے نہ تھکتے تھے. اعلیٰ قسم کے کپڑے پہناتے تھے، اعلیٰ طرز کے پکوان کھلاتے تھے. ان کا ہر ناز اور نخرہ برداشت کرنے کو تیار رہتے تھے. اور جب وہ لباس پہنتے تھے تو بڑے بڑے عرب کے نوجوان ان کے لباس کو فالو کرتے، ان کے ٹرینڈ کو فالو کرتے، ان کے فیشن کو فالو کرتے، ان کے سٹائل کو ایڈاپٹ کیا جاتا تھا. اب ہوا کیا کہ اللہ رب العزت نے وہ سٹائل لے لیا، دوسرا سٹائل دے دیا. دنیا کا سٹائل لے لیا اور اللہ کے رسول کی محبت کا انداز دے دیا. بس کایا بدلنے کی دیر تھی کہ لباس بھی چھوڑ دیے، اعلیٰ نسل کے لباس چھوڑ دیے، پکوان چھوڑ دیے، وہ اعلیٰ کھانے کھلانے اور کھانے چھوڑ دیے، ناز و نخرے اٹھانے بھی چھوڑ دیے اور برداشت کرنے چھوڑ دیے. حضور علیہ السلام کا دیوانہ بن گیا. اب وہاں پر ایک روز مینڈے کا لباس پہن کر مسجد نبوی سے گزر رہے تھے.
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، آپ کی نگاہ مبارک پڑی تو آپ فرمانے لگے کہ وہ دیکھو میرے صحابیوں، وہ دیکھو کون آ رہا ہے، وہ مصعب بن عمیر آ رہا ہے، دیکھو تو صحیح کہ کتنے خوبصورت انداز سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو مینڈے کا سادہ سا لباس پہنا ہوا ہے، حضور فرما رہے وہ دیکھو کتنے خوبصورت انداز سے چلتا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور اس نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں ہاں انظر الی ھذا الرجل، اس نوجوان کو تو دیکھو، الذی قد نور اللہ قلبہ، کہ جس کا دل خدا نے اپنے نور سے روشن کر دیا۔ وہی جو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کی محبت میں نور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نور ہے، تقوی میں نور ہے، عبادت میں نور ہے، خدمت میں نور ہے، ریاضت میں نور ہے، صیام و قیام میں نور ہے، تہجد میں نور ہے، عاجزی میں نور ہے، تواضع میں نور ہے، جھک جانے میں نور ہے۔ فرمایا کہ کیا کیا؟ اللہ کو اس کا انداز ایسا پسند آ گیا کہ اس کے دل کو روشن کر دیا۔ پوچھا ہوگا صحابہ کرام یا رسول اللہ اس نے کیا کیا؟ اب فرماتے ہیں لقد رأیتہ بین ابوین، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ میں نے اسے اپنے والدین کے درمیان بیٹھے ہوئے دیکھا، جب یہ ان کے والدین ناز نخرے اٹھایا کرتے تھے، یغذیوانہ بأطیب الطعام والشراب، اس وقت اعلیٰ ترین کھانے کھلاتے تھے، اعلیٰ ترین مشروب پلاتے تھے، ہر ناز و نخرہ اس کا برداشت کرتے تھے۔ صحابیوں میں نے اس کا وہ دور بھی دیکھا ہے، اور آج دیکھو مینڈے کا لباس پہنے ہوئے کتنی شان اور شوکت سے گزر رہا ہے۔ ہوا کیا یا رسول اللہ؟ فدعاہ حب اللہ ورسولہ الی ما ترون، پتا کیا اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے دعوت دے دی، بلا لیا، اپنی طرف بلا لیا، وہ کھچا کھچا چلا آیا، اب اللہ اللہ کے رسول کا عاشق ہو گیا۔ یہ لباس عاشقوں کا لباس ہے۔ ایک دور زندگی کو چھوڑ کر ہجرت کر کے وہ مہاجر ہو گیا، الی اللہ والرسول کی طرف آ گیا، جس طرز زندگی میں رہتا تھا اس سے ہجرت کر گیا، جو سوچتا تھا ہجرت کر گیا، جو رہن سہن تھا اس حال سے ہجرت کر گیا، جس طرح کا کھاتا تھا اس کیفیت سے ہجرت کر گیا، جو سوچتا تھا ہجرت کر گیا، جو تکبر تھا اس سے ہجرت کر گیا۔ آج یہ انکساری کا لباس پہن لیا، پہلے ریشم کا لباس پہنتا تھا، اب لباس التقوی پہنتا ہے، پہلے دنیا کا لباس پہنتا تھا، اب اللہ اللہ کے رسول کی محبت کا لباس پہنتا ہے۔ پتہ چلا کہ کچھ بننے کے لیے ہجرت کرنی پڑتی ہے، دل میں خدا کا نور لینے کے لیے ہجرت کرنی پڑتی ہے، دل میں حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ ہجرت کیا؟ اپنی عادت کو بدلنا پڑتا ہے، اپنے طرز زندگی کو بدلنا پڑتا ہے، اپنی سوچ کے انداز کو بدلنا پڑتا ہے، اپنی پریورٹیز کو بدلنا پڑتا ہے، یہ اپنی میں کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ یہ میری پریورٹیز ہیں، یہ میری سوچ ہے، یہ میری تنظیم ہے، یہ میری تحریک ہے، میرا گجرانوالہ ہے، میرا سیال کوٹ ہے، یہ میرا فیصل آباد ہے، یہ میرا گجرات ہے، یہ میرا لاہور ہے، یہ فلاں ہے، یہ میرا تیرا ختم کر دیں۔ جب تھا تب بھی مشن کا تھا، آج بھی مشن کا ہے، میں بھی مشن کا ہوں۔ جب اپنا آپ یاد رہا تو ہجرت نہیں، جب ہجرت کر گئے تو تاریکی سے روشنی کا سفر وہ ہجرت ہو گیا۔ پتہ چلا جب مہاجر ہو گئے تو پھر یہی سیدنا مصعب بن عمیر تھے، آگے سنیں، 3 ہجری میں ان کا وصال ہوا، دارالارقم میں مسلمان ہونے والوں میں ان کا شمار ہوا، اور جب بیعت عقبہ الاولیٰ اور ثانیہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا دائی بنا کر اہل مدینہ اور یثرب کی تربیت کے لیے بھیجا تھا، قرآن مجید پڑھانے کے لیے بھیجا تھا، وہ جا کے انہیں پڑھاتے تھے۔ غزوہ احد میں اسلام کا جھنڈا تھامے ہوئے تھے، جب کافر نے انہیں ایک بازو کاٹا تو وہ جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، جب بایاں ہاتھ کاٹا تو پھر اپنے جسم سے لگا لیا، یہاں تک کہ تیر آیا اور شہید ہو گئے۔
بات یہ ہے کہ کچھ اس مشن کے لیے پانے کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی عادات کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے اطوار کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی کیفیات کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو ہی چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی دعوت مؤثر نہیں ہو سکتی، دعوت مؤثر نہیں ہو سکتی۔ عادت اپنی ہو اور دعوت خدا کی ہو۔ اب سوچیں، دعوت عادات، خصلتیں، طبیعتیں، مزاج، میں گئی یا میں گیا، وہ میرا استقبال نہیں ہوا تو کیسی دعوت؟ خدا کے لیے جائیں اور استقبال مانگیں، کس سے استقبال؟ میں گیا تھا، وہ انہوں نے کوئی پھول نہیں نچھاور کیے، سٹیج اچھا نہیں بنایا، مائک اچھا نہیں تھا، لاؤڈ سپیکر اچھا نہیں تھا، گیدرنگ نہیں تھی۔ دعوت اللہ کے لیے تو گیدرنگ کس کے لیے مانگتے ہیں؟ لوگ کم آئے تھے، وہ واہ واہ نہیں تھی، نعرے نہیں تھے، مجمع بڑا ٹھنڈا تھا۔ بھئی دل ٹھنڈا ہو تو مجمع ٹھنڈا ہوتا ہے، اور دل میں اللہ کے رسول کی محبت کی گرمائش آ جائے پھر وہ مجمع ٹھنڈا نہیں رہتا، وہ بھی جوش میں آ جاتا ہے۔ پھر میں نے بڑا پیغام دیا، اثر نہیں ہوا، اثر اندر نہیں تھا۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنی وحدت کو اجتماعیت میں منتقل کرنا ہوگا، وحدت کے خول سے نکل کر اجتماعیت کی زندگی میں جانا ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب خدا کہتا ہے مانگو، تب یہ نہیں فرماتا کہ اکیلے مانگو، فرمایا ایاک نعبد، فرمایا مجھے جمع کا صیغہ پسند ہے، مل کے مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، مل کے سیدھا راستہ مانگو۔ تنہا شاید غلطی کر لو، مگر اجتماعیت میں مانگو گے تو ایک غلط ہوگا دوسرا درست کر دے گا، دوسرا غلط ہوگا تو تیسرا درست کر دے گا۔ اجتماعیت میں برکت ہوتی ہے۔ ید اللہ فوق جماع، اللہ کا ہاتھ جماعت میں ہوتا ہے۔ حلقات سجا کر حضور کا میلاد مناؤ گے تو کوئی ایک نیک تو ہوگا جس کی وجہ سے سارا اجتماع قبول ہو جائے گا۔ شاید خود ہمارے دلوں میں کدورت ہو، عداوت ہو، بغض ہو، کینہ ہو، غیبت ہو، مگر کوئی ایک اللہ والی بیچ میں بیٹھی ہو جس کی وجہ سے قبولیت ہی قبولیت ہے۔ اجتماعیت میں رہنا سیکھیں، اجتماعیت سے محبت کرنا سیکھیں، اپنے خول سے نکلیں۔ اگر حضور شیخ الاسلام کی یہ 40 سالہ، یہ یوم تاسیس آ رہا ہے، منہاج القرآن کے 40 سال گزر گئے، اس کے پیغام کو 40 سال نبوت کے لیے رکھے ہیں اللہ نے، اور بعثت کا اعلان 40 سال کے بعد ہوتا ہے۔ 40 سال کا عدد اتنا مبارک ہے، آج 40 سال کے بعد بھی ہماری میں رہی، تم رہے، تو رہے، میں رہا، پھر حضور شیخ الاسلام نے جو پیغام دیا وہ کہاں گیا؟ سنبھالیں، آج اس پیغام کو دعوت میں منتقل کریں، مقصدیت کے ساتھ زندہ رہنا سیکھیں، حصول مقصد پر زندہ رہنا سیکھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نور بن جائے، جشن میلاد مصطفیٰ نور بن جائے۔ نور کی رکاوٹ اندر کی تاریکی ہے۔ نور کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اندر تاریک ہے۔ نور سے محبت کرتا ہے، نور سے محبت کرتا ہے۔ بس اپنے اندر اس تاریکی کو آج نکالنے کا عہد کر لیں۔ آپ کے اندر ہر عمل، آپ سفر کر کے آئی، یہ بھی نور ہو گیا۔ خدمت کر رہی ہیں، نور ہے۔ قلم سے لکھ رہی ہیں، نور ہے۔ بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، نور ہے۔ ایگرز کے لیے بچوں کو لا رہی ہیں، نور ہے۔ قرآن مجید پڑھ رہی ہیں، نور ہے۔ قرآن نور ہے۔ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور جس کو نور سے محبت ہو گئی وہ تاریک ہوگا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ادھر نہیں، ہمیں بعض اوقات خالصیت کا فقدان ہو جائے تو نور میں رہ کر بھی نور نہیں ملتا۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، میں دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب کا یہ موبائل لے لیں۔ بریگیڈیئر صاحب کے موبائل میں ایک سسٹم ہے، اس کو کہتے ہیں بلیوٹوتھ۔ بلیوٹوتھ کا ایک بٹن ہے۔ اب بلیوٹوتھ جو ہے اس کا ایک فنکشن ہے کہ اگر آپ اس بلیوٹوتھ کے بٹن کو آن کر دیں تو پھر آپ کا ڈیٹا کہیں منتقل ہو سکتا ہے،
یا کوئی ڈیٹا آپ ریسیو کر سکتے ہیں یا کسی کو دے سکتے ہیں. پتہ ہے نا آپ کو بلوٹوتھ کی جو ایک فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے آپ کے موبائل میں. دوسری طرف کیا کریں کہ آپ کہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ کسی اور کا موبائل لے کر بریگیڈیئر صاحب کے موبائل کے ساتھ رکھ دیں اور دونوں کا بلوٹوتھ آف کر دیں. آپ کہیں جی میں نے تو فزیکل قربت کے ساتھ دونوں موبائل کو میں نے 5 دنوں کے لیے, ایک ہفتے کے لیے ایک جگہ پہ رکھ دیا, تو بڑا فیض ادھر سے بھی مل چکا ہوگا, ادھر سے بھی مل چکا. آپ 5 دن کے بعد موبائل کھولیں, ایک لفظ نہ ادھر منتقل ہوا ہوگا نہ ادھر کا ادھر ہوگا. آپ پوچھیں کہ ہوا کیا؟ اس نے کہا جی فزیکل قربت سے فیض نہیں ملتا, اندر کا بلوٹوتھ بٹن آن کرنا پڑتا ہے. وہ سسٹم تھا, اس کا بلوٹوتھ بٹن تھا, اگر آپ آن کرتے, اور اس کی فیسلٹی یہ ہے کہ بٹن آن ہو اور فزیکلی اس کو ساتھ رکھنا پھر شرط نہیں ہوتی, بے شک دور کر دیں, وہ آپ آن کر دیں, ایک فاصلے میں لے جا کر دور رکھ دیں, صرف بٹن آن ہوگا اور جس کو رکھیں اس کا بھی بٹن آن کرے گا. تو ظاہری فاصلے بڑھ بھی جائیں, اگر باطن کا بٹن بلوٹوتھ آن ہو جائے, دور رہ کر بھی فیض لے سکتے ہیں, فیض دے سکتے ہیں. اور اگر ظاہری طور پر آپ قریب ہو جائیں اور بلوٹوتھ بٹن آف کر دیں تو 10 سال بھی قربت میں رہیں تو کچھ نہیں ملتا. پتا چلا اللہ کے ان اعمال صالحہ بھی اسی طرح بلوٹوتھ والے بٹن کی مانند ہو جاتے ہیں کہ دل سے ارادے کا بٹن آن کرنا پڑتا ہے, یا ڈائریکشن اپنی طرف کر لیں یا اللہ کی طرف کر لیں. جس بٹن کی ڈائریکشن اللہ کی طرف, ہر عمل 10 لاکھ گنا ہو گیا, ہر عمل 20 لاکھ گنا ہو گیا. آپ نے پورا ماہ ربیع الاول گزارا تو دل کی کیفیت کچھ اور ہو گئی. جس کا بلوٹوتھ آف رہا پورا مہینہ گزار کے بھی وہ وہیں کا وہیں رہا, اور جس کا بٹن آن ہو گیا وہ دور رہ کر بھی یا نبی سلام علیکہ کہتا ہے تو نگاہیں شہر مدینہ میں پہنچ جاتی ہیں. اس کا دل گنبد خضرا کے ساتھ کھپ جاتا ہے, اس کے دل میں گنبد خضرا کا نقشہ آ جاتا ہے, پھر رہتا ادھر ہے دیکھتا گنبد خضرا کو ہے. جس کا بلوٹوتھ آن ہو جائے رہتا یہاں ہے تک شاہ بغداد کو رہا ہوتا ہے, رہتا یہاں ہے دیدار حضور کا کر رہا ہوتا ہے. آنکھ بند ہو تب بھی نظر آتے ہیں, کھلی ہو تب بھی نظر آتے ہیں. مسئلہ ہمارے اس بلوٹوتھ بٹن کا ہے. آج ارادہ یہ کر لیں کہ ایک ہوتا ہے بٹن خود بدلیں, ایک ہوتا ہے بٹن کسی کے حوالے کر دیں. اگر خود بدلنا ہے تو سوچ آ گئی, ارادہ آ گیا, مگر کچھ کارکن ایسے ہوتے ہیں جو اپنا بٹن اپنے شیخ کو پکڑا دیتے ہیں, کہتے ہیں میں اس کی متحمل نہیں, مجھے کب پتا, کیسے فیصلہ کروں کہ کب آن کروں کب آف کروں, یا شیخ میں نے اپنا بٹن آپ کے سپرد کر دیا, کھولے رکھیں آپ کی مرضی, بند کریں آپ کی مرضی. بس جب کارکن اپنی منشا, اپنے ارادے, اپنی رضا, اپنی چاہت کا بٹن اپنے مشن کو دے دیں, اللہ کے رسول کے سپرد کر دے, اپنے ایک شیخ کے سپرد کر دے, مشن کی منشا پہ چھوڑ دے. جب اپنا ارادہ اس نے ارادہ شیخ میں فنا کر دیا تو اہل اللہ کہتے ہیں کن کل میت, تم میت کی مانند ہو جاؤ. فی ید الغسال, جیسے میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے, وہ الٹا کرے یا سیدھا کرے اس کی منشا ختم ہو چکی ہوتی ہے. اے کارکن, اے مرید, اگر تو سالک کامل ہونا چاہتا ہے, مرید صالح ہونا چاہتا ہے, مستفوی کارکن یا کارکنہ بننا چاہتی ہے, تو اسے اتنا کرو کہ کن کل میت فی ید الغسال, پھر غسل دینے والے کے ہاتھ میں میت کی مانند ہو جاؤ. سیدھا کرو تب بھی تمہارے, الٹا کرو تب بھی تمہارے. بلوٹوتھ آن کرو آپ کے, آف کرو آپ کے. جب تک ہم بٹن اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو کچھ نہیں ملے گا. اگلا سٹیپ لیں, جب قدم دین کی خدمت کے لیے اٹھائیں تو دل کا بٹن کسی اور نہیں اپنے شیخ کے حوالے کر دیں. پھر وہی 20 گنا کیا 20 لاکھ آپ کو ایک نیکی کے اجر کے برابر جب نور ملنا شروع ہوگا تو پھر کیا ہوں گے, چلیں گے یہاں
دکھائی دے گا وہ عرش، رہیں گے یہاں ملاقات ہو رہی ہوگی فرشتوں سے، دیکھیں گے ان کو مگر نظر کچھ اور آ رہا ہوگا، باتیں ان کی سنیں گے دکھ نہیں ہوگا، لوگ گالیاں دیں گے اثر نہیں ہوگا، لوگ برا بھلا کہیں گے کسی کی بات کا اثر نہیں ہوگا، لوگ آپ پر مذاق کریں گے کہہ لگائیں گے اثر نہیں ہوگا، کوئی پوچھیں گے کیوں نہیں ہونا ہے، جب ایک ہی اثر ہونا تھا وہ ہو گیا اس کا، اب 2 دفعہ اثر نہیں ہوتا، بس ایک ہی دفعہ لوح لگنی تھی لگ گئی اس کی، ایک ہی دفعہ اس کی محبت میں فنا ہونا تھا ہو گیا، ایک ہی دفعہ سودا بکتا ہے میں نے بیچ دیا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، انمول ایک ہی دفعہ ہوتے ہیں، 2 دفعہ سودے نہیں لگتے، یہاں بلیک میں سودے نہیں ہوتے، یہاں سامنے سودے ہوتے ہیں۔ بس تحریک منہاج القرآن کی یہ ساری مہمات کی جو اصل روح ہے وہ آج سمجھ لیں، وہ بلوٹوتھ بٹن کو اپنے آپ سے کنٹرول چھوڑ کر شیخ کے حوالے کر دیں۔ آپ کی گلی گلی نگر نگر آپ کی ایک محفل 10 ہزار گنا برکات اس کو ملنا شروع ہو جائیں گی، ایک گلی میں محفل ہوگی 1000 گلیوں تک اس کا فیض مل جائے گا، ایک جگہ حلقات ذکر و فکر ہوگا، گوشہ درود اور حلقات درود ہوگا، محافل ذکر ہوگے، محافل نعت ہوں گی، محافل میلاد ہوں گی، اور ادھر تربیتی کیمپس ہوں گے، عرفان القرآن یا عرفان الہدایہ کی کلاسز ہوں گی۔ اگر بلوٹوتھ آپ کے پاس نہ رہا اور کھلا رہا تو بس بولیں گی آپ اور اثر کسی اور کا ہو رہا ہوگا، زبان آپ کی چلے گی فیض کہیں اور سے آ رہا ہوگا، ذکر آپ کریں گی بات کسی اور کی پہنچ رہی ہوگی، اور گفتگو آپ کی ہوگی تاثیر کہیں اور سے آ رہی ہوگی، اور ذکر آپ کریں گے مگر کیفیت کسی اور کی مل رہی ہوں گی۔ یہ کیفیت مل جائیں تو سمجھ لیں مصطفی انقلاب کی طرف قدم اٹھ رہے۔ بس جو میں نے میسج دینا تھا وہ تقریباً میں نے بات مکمل کر لی۔ آخر میں آپ کو ایک بار پھر مبارک دیتا ہوں، اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں، مردوں کا کام جتنا بھی کٹھن ہو وہ ہماری بہنوں اور خواتین کے کام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ 10 گنا بھی چلے جائیں وہ آپ کے 1 گنا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس مشقت سے اور جس جد و جہد سے اور جس آزمائش سے گزر کر گھر کا بھی خیال رکھ کر مشن کے لیے جو قدم اٹھاتی ہیں، خدا کی عزت کی قسم یہ 10 نہیں یہ 1000 گنا آپ کو آگے لے جاتے ہیں۔ صرف بلوٹوتھ والے معاملے کو اپنے شیخ کے حوالے کر دیں، آپ کی جو آج ہیں آپ اگلے 1 سال میں اس سے ڈبل اور ٹرپل ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، حضور شیخ الاسلام کے فیوزات عطا ہوتے رہیں، اور آپ دن دگنی رات چگنی اسی طرح ترقی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس ماہ کی کاوش کو، مہم کو اور جمیع مہمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے، اخلاص کی نعمت سے اور تواضع اور انکساری کی نعمت سے آپ کو فیضیاب کرے، اور قدم قدم پہ آپ کی حفاظت ہو، آپ امان میں رہیں، حضور شیخ الاسلام کی توجہات میں ہوں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی خیرات آپ کو نصیب ہوتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔